جی حج مبارک یہ اللہ پاک جل جلالہ کی شعبہ عبادات میں یہ آخری بڑا رکن، یعنی آخری بڑا کمپوننٹ ہے عبادات میں۔ اگر آپ دیکھیں تو عبادات شروع ہوتی ہیں کلمہ طیبہ سے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ یہ عبادت میں پہلے درجے کی عبادت ہے، اور یہی آخر بھی یہی ہے۔ اینڈ پہ بھی بات پھر یہی آتی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو ان صلاتی میری نماز ہے، میری عبادت ہے، و نسکی و محیای میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، لا شریک لہ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کا ہم اثر، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں شریک، لا شریک لہ وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا انا اول المسلمین، میں قبول کرنے والوں میں، اسلام لانے والوں میں، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والوں میں سب سے پہلا سرنڈر کرنے والا بنوں۔ یعنی ہر بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادھر وہ اللہ کی عظمتوں کی بات ہو اور ادھر وہ سرنڈر کر دیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو سرنڈر کر جا، انہوں نے کہا یا رب العالمین میں سرنڈر کر گیا آپ کے ساتھ۔ یہ تصوف میں مقام تسلیم کہلاتا ہے، یہ بہت بلند منازل میں سے ہے، لیکن یہی ابتدا بھی یہی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی چیز کا بیج جو ہوتا ہے وہ ابتدا بھی ہوتی ہے اور ایکسٹریم انتہا بھی وہی ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آم ہے، تو آم کی گٹھلی آپ نے ڈالی زمین میں، وہ گٹھلی اس سے ایک ننا سا پودا نکلا، بڑا ہوا، درخت بنا، تنا بنا، پھر برانچز اس کی بنی، شاخیں بنی، پتے لگے اس پر، پھر وہ پھل، وہ بور سا لگا، پھر پھل لگا، آم لگا، آم سے وہ کھا کے پھر اینڈ پہ کیا نکلا، وہی گٹھلی نکلی، اینڈ پہ بھی وہی بیج ہی وہی بنا۔ تو یہی بات ہے اسلام میں، ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، اسلام سے، سرنڈر کرنے سے، اور اینڈ بھی سرنڈر ہی ہے اس کا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے۔ اچھا، اس عبادات میں حج زندگی میں ایک دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل کو فرض کیا ہے، مسلمان مرد مسلمان عورت پر۔ باقی دیکھیں نمازیں ہیں تو فرض ہے، پھر سنتیں ہیں، پھر واجب ہیں، پھر آگے مستحب اعمال ہیں، نوافل ہیں، آپ جتنے مرضی پڑھیں۔ اسی طرح ذکر ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، یعنی ان لمیٹڈ۔ لیکن یہ حج وہ عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، کرنے کو جو مرضی کرتا رہے، جتنی مرضی ہے کوئی کرے، لیکن فرض اس پر زندگی میں ایک دفعہ۔ اور کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا اتنی دولت ہے یا اتنے وسائل ہیں، سورسز ہیں، کہ وہ بندہ جہاں کہیں دنیا میں رہتا ہے وہاں سے بیت اللہ تک جا سکے، اور وہاں سے واپس آنے کا اس کے پاس اسباب موجود ہوں، یعنی کرایہ موجود ہو، گاڑی موجود ہو، یا جو بھی ذریعہ موجود ہو جس کے ذریعے سے، اور اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اس کے پاس ہوں، وہاں سے جانا، جا کے حج کرنا، حج کر کے واپس آنے تک کے
اخراجات اگر اس مقدار میں، اس کوانٹٹی میں اس کے پاس وسائل موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اب اسے حج فرض کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا مسلمان پر اور اس نے حج نہ کیا تو فرمایا وہ میری طرف سے وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ یعنی بڑی سخت تنبیہ ہے اس میں۔ تو بے شمار امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دور میں ایسے غافل ہے اس عمل سے کہ سارے وسائل کے ہوتے ہوئے بھی وہ حج کو نہیں جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری کام۔ بھائی یہ ضروری کام ہے، اب ہے کہ اس کو کس طرح اس کام کو کیا جائے، اس عمل کو کیا جائے کہ آئیڈیل بنے، اور اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ یہ اور اس کی دعا بھی کی جاتی ہے، اللہم اجعل ھذا الحج مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ یہ دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا دے، حج مقبول بنا دے، یعنی ایسا حج ہو کہ جو قبول ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پوری خشوع و خضوع سے اختیار کرنے کا آپ نے حکم بھی فرمایا، قرآن میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس کے اندر بھی ذکر کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ كَثِيرًا، عرفات میں جب جاؤ وہاں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور اس طرح وہاں پہلے عرب، یہ اصل میں اس دن بھی ہماری ایک بات ہوئی تھی نا کہ بھائی مکے کے کچھ لوگ، سب لوگ ہی وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم یہ چونکہ بیت اللہ تھا تو بیت اللہ میں تو بیت اللہ سب کے لیے محترم جگہ تھی، تو وہ محترم اس لیے تھی کہ سارے کے سارے کلیم کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، یعنی جنہیں ہم مشرک کہتے ہیں نا، مشرکین مکہ جو مشرک تھے، جو بتوں کی بات، جنہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، 360-65 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اہل کتاب نہیں کہلاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں دو قسم کے عبادت اپنے دین کے حوالے سے دو فرقے تھے، ایک یہودی اور ایک نصرانی۔ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام سے کے ماننے والے، اور نصرانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے اپنا تعلق بیان کرتے تھے۔ تو وہ بھی لوگ تھے اس زمانے میں موجود تھے۔ مشرکین جو تھے یہ آسمانی کتابوں سے ناواقف تھے، لیکن بنی اسرائیل جس کو کہا گیا، اس میں یہود و نصارہ دونوں ہیں، یہ دونوں ان آسمانی کتب سے متعلق ان کا دین تھا، یعنی یہ پیغمبروں کو جانتے تھے، فرشتوں سے واقف تھے، جنت جہنم کا ان کو سارا وہ پتہ تھا سارا، اور یہ ان کے دین کا حصہ تھا، اس کی معلومات ساری۔ تو سب بھی، لیکن کلیم سب کے سب یہی کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہیں۔ تو یہی بات قرآن پاک میں اللہ نے کلیئر کی، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آپ نے، اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا یہ تمہارا جو سب کا کلیم ہے کہ ہم سارے دین ابراہیم پر ہیں، تو یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام خود ما کان ابراہیم یہودین، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کیا تھے پھر؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ سیدھا اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے تھے۔ یہاں پھر لفظ مسلم میں وہ جو فرمایا گیا تھا اذ قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہا گیا کہ سرنڈر کرو اللہ کو کے سامنے سرنڈر کرو، تو انہوں نے اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس کے سامنے ہم نے اپنی عجز و انکساری کی انتہا کر دی۔ تو وہ اللہ پاک نے فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ اصل میں اسلام قبول، یعنی اسلام نام ہی اس سرنڈر کا ہے، تو اسی کو فرمایا کہ وہ تو بیسیکلی مسلمن، وہ مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرک تھے، کیونکہ وہ ساروں کا کہہ دیا گیا قرآن پاک میں کہ تمہارا سب کا کلیم غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے،
بھائی یہودی نصرانی کیسے ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام تو بعد، بنی اسرائیل تو بعد میں آئی ہے، وہ تو اس سے پیچھے تھے، تو وہ کیسے یہودی ہو گئے؟ نصرانی کیسے ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں، وہ تو اس سے بہت پہلے تھے۔ اور وما کان من المشرکین، اور فرمایا یہ تم جو مشرکوں کا جو طریقہ کار ہے۔ اچھا مشرکوں کا کیا طریقہ ہے؟ وہ بھی حج کرتے تھے ہر سال، لیکن ان کا حج کیا تھا؟ ما کان عنده صلاۃ الا مقام، وہ ان کی وہ نمازیں کیا ہوتی تھی؟ تو سیٹیاں مارنا اور بیت اللہ کے گرد طواف کرنا۔ اور یہ جو حج ہوتا تھا ان کا، مشرکین بھی حج کرتے تھے ہر سال۔ وہ کیسا؟ جیسے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں نا ہمارے یہ ہندوستان سارے میں، تقریباً کہیں عرس ہو رہا ہے، کہیں میلہ ہو رہا ہے، تو یہ جس طرح ایک سال میں کسی نے وہ مزار پر ایک دفعہ عرس منانا ہے سال میں، اس میں میلے شیلے کا بندوبست بھی رکھا ہوا ہے، اس میں لوگوں کی انجوائمنٹ کے لیے طرح طرح کے وہ کھیل تماشے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ٹریڈ بھی ہوتی تھی ساتھ ساتھ۔ اسی طرح چونکہ وہ تمام عرب سے قبائل جو ہے آیا کرتے تھے بیت اللہ کے گرد، تو وہ ساتھ ساتھ ٹریڈ بھی کرتے تھے، اپنی کاروباری سرگرمیاں بھی کرتے تھے۔ اور جیسے سیزن آتا ہے یہ عید شید کا، تو لوگوں کی وہ یا جیسے وہاں یورپ میں یہ اپنا اس کا وہ کیا ان کا جو سالانہ ہوتا ہے نظام، اس کا مریم علیہ السلام کا، وہ اس کے نام پہ، تو وہ وہاں بڑی خریداری ہوتی ہے، گفٹ دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے، تو اس میں کاروباری سرگرمیاں بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ وہ میلے ٹھیلے کی طرح حج کیا کرتے تھے وہ بھی۔ اس میں پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے باؤ اجداد کا وہاں فخر سے تذکرہ کیا، قبیلے اپنے قبیلے کی بہادر اور جرت کے وہ نغمے بنا کے گایا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس طرح پہلے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، اب تم اللہ کا ذکر کرو، او اشد و ذکر، اور اس سے بھی شدید اللہ کو یاد کرو، او اشد و ذکر، تو اللہ کا ذکر تو شدید کا اس میں لفظ بھی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ، ہم جب اکثر کسی کو دعوت دیتے ہیں شروع میں، ہمیں پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی بہت ذکر کریں گے پاگل تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو بھائی ذکر تو اللہ نے فرمایا شدید حد تک کرو، اتنا کثرت سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ایسا حکم کبھی انسان کو نہیں دیتے جو اس کے لیے کسی صورت میں مضر ہو، کوئی کسی صورت میں اس کے لیے تکلیف دے ہو، کسی صورت میں اس کو نقصان دے ہو۔ اللہ کبھی یاد رکھیں انسان کو ایسا حکم نہیں دیتے جس میں کسی طرح سے بھی انسان کا کوئی نقصان ہوتا ہو۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر تو اللہ نے او اشد و ذکر، آج میں بھی یہ یاد رکھے۔ تو ذکر میں ہر 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 مرحلے پر اللہ نے قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ جب یہ کام کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، اضافت من عرفات، جب عرفات سے فارغ ہو فاذکروا اللہ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح اور بھی سارے پلیسز پہ اللہ کا ذکر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج سارا 24 آور اللہ کے ذکر میں رہنے کا عمل ہے، یاد رکھیں۔ نہ آپ نے گھر بھی چھوڑ دیا، آپ نے لباس بھی وہ اپنی مرضی کا چھوڑ دیا، مرد ہیں تو 2 چادریں صرف پہنے، عورتیں ہیں تو عورتوں کے لیے وہ ہے کہ بھائی سلے سلائے کپڑے پہن سکتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ گھر سے در بدر ہو گئے، مٹی میں آلودہ اور طرح طرح سے گرد و غبار میں بھرے ہوئے، بھوک پیاس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، تکلیف بھی ہے، یہ سارا کیوں کہ 24 گھنٹے اس دنوں میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے آپ نے رہنا۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما، وہ اس میں ایک تو طواف ہے وہ بیت اللہ شریف کا 7 چکر کا، اور ایک ہے وہ صفا اور مروہ کے وہ سعی کرنا۔ یہ یادداشتیں ہیں ساری ابراہیم علیہ السلام کے ان محنت کی، اس اعمال کی جو فرمایا اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ان کو بڑی سخت مشقتوں میں ان کو ڈالا، آزمائشوں میں۔ تو ان آزمائشوں کو میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت، انی اصبحک فانظر ماذا تری، اے اسماعیل میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو خواب میں دیکھتے ہیں ذبح کرتے ہوئے۔ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا ہے کہتا ہے وہ یہ تو خواب ہے، خواب تو خیال ہی ہوتے ہیں یار، یہ تھوڑا
لیکن نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ خیال نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ میرا اور آپ کا خواب خیال ہو سکتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا۔ اس لیے انہوں نے جب خواب میں دیکھا تو انہوں نے پہلے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ انی اذبح کو فانظر ماذا تری، میں تو دیکھتا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے اس معاملے میں، تو کیا کہتا ہے اس بات؟ تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے آپ کر گزر جو تجھے حکم ہوا ہے، افعل ما تؤمر، تو مجھے انشاءاللہ بہت صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ تو بات یہ بھی ہے، اس طرح یاد رکھیں کہ یہ اتنی سخت قسم کی آزمائشوں ہیں، ان کی یاد دہانی بھی اللہ تعالیٰ نے ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رکھ دی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی اللہ نے یہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ہم تم کو بھی ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی چیز، خوف، جوع، بھوک سے، کہیں خوف مصیبت مشکلات ڈال کے، اور کہیں بھوک سے، کہیں وہ ہنگر کی کوئی مشکل پیدا ہوئی، خوف والجوع ونقص من الاموال، مالوں میں نقص ڈال کے، والانفس، جان میں نقص ڈال کے، والانفس والثمرات، تمہارے کاروباروں میں، تمہارے پھلوں میں، تمہارے پروڈکٹس میں کسی قسم کا نقصان ڈال کے، یہ ساری وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس میں نے دیکھنا ہے کون ہے جو ڈٹ کے رہتے ہیں، جم کے رہتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے جمے رہنا، مستقل مزاجی سے اپنے عقیدے اللہ کے سامنے سرنڈر کی حالت میں رہنا، تکلیف میں تو بھی اللہ کے سامنے سرنڈر ہے، خوشی میں تو بھی اللہ کے سامنے سرنڈر ہے، خوشی میں بے قابو نہیں ہو جانا، اور خوف اور غم میں کہیں ڈپریشن میں نہیں چلانا، اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو جاتا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جاتا۔ تو حج کے لیے پہلی بات تو یہ یاد رہے، یہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کی ایکسرسائز ہے یہ حج، اور اسی لیے زندگی میں ایک دفعہ فرض اللہ نے، اب اللہ نے فرمایا کہ حج جس نے جو حج میں گیا، 3 کام، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب یہ 3 عمل جو ہے قرآن نے منع کیے، یاد رکھے، جو قرآن نے منع کیے وہ بہت نچوڑ ہے اس حج کے اندر، 3 کام بالکل نہیں کرنا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث ہے یہ جو میل اور فیمیل کا اپنا جو سیکسول کنٹامنیشن کا پروگرام ہے، فرمایا یہ نہیں، یہ 5 دن ہوتے ہیں صرف حج کے، آپ 8 ذی الحج کو منا سے، آپ مکہ سے یا کہیں دوسرے علاقوں سے جن سے آتے ہیں، میقات سے، وہ خاص نشان ہے مکہ کے ارد گرد، ہر طرف ڈیسٹینیشنز مارکڈ ہیں، ان میں جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ حج کا احرام باندھ کے حج کی ان احرام کی پابندیوں کو لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو وہ جو 8 کو آپ نکلتے ہیں منا کو، آگے 9 کو عرفات میں، پھر آگے 10 کو واپس آتے ہیں منا میں، پھر 11 12 13، یہ 3 دن یہ ہے، 3 ہیں یا 2 ہیں، ان میں 2 رکھ لیں تو بھی 3 کر لیں، 3 بھی 2 کریں گے تو 5 دن بنیں گے ٹوٹل حج کے، 3 دن واپسی پہ مینار میں رہیں گے تو 6 دن بن جاتے ہیں۔ حج صرف یہ اتنے دن کا، یہ جو ہم جاتے ہیں نا وہ مہینے 10 دن 40 دن کے لیے 50 دن کے لیے، یہ تو اس لیے کہ ہم نے تو زندگی میں ایک دفعہ جانا ہوتا ہے، دور دراز سے لوگ ہندوستان سے یا ادھر دور دور سے لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک سے، تو پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، تو اس لیے ہم زیادہ دن لے کر جاتے ہیں، ورنہ حج تو صرف 5 دن کا ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ نے فرمایا ان 5 دنوں میں یہ فلا رفث ولا فسوق، فسوق کہتے ہیں، فسق کہتے ہیں نافرمانی، گناہ، کوئی بھی جو چیز تمہیں منع ہے اس کو اس سے بالکل اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا، اس کام کو نہیں کرنا جو اللہ نے آپ کو روک دیا، جس فلا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور ایک تیسری چیز ہے یہ آگے جدال، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، آپس میں جھگڑے کی کوئی صورت نہیں پیدا۔ اچھا، یہ جو جدال ہے نا، یہ بس اس سے جو بندہ حج میں بچ گیا نا،
آپ یقین جانیں کہ اس کا حج قبول ہے، اس کا حج مبرور ہے، حج مبرور ہے۔ یہ جدال کیوں ہوتا ہے؟ یہ جدال آپ کیوں جھگڑا کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ اس لیے کہ یہ اتنی ساری مخلوق کائنات سے وہاں موجود ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ اچھا، وہاں وسائل کم ہوتے ہیں یا تھوڑے وقت میں وسائل کو گین کرنا ہوتا ہے، تو ہر بندے کی یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے اپنا کام مکمل کر لوں یا مجھے زیادہ پہلے فیسلٹیز مل جائیں۔ اب ایک کمرے میں اگر 5 بندے ہیں اور ٹوائلٹ ایک ہے، تو ہر بندے کا دل ہے کہ پہلے میں چلا جاؤں، میں وضو پہلے کر لوں، اس کو بعد میں کریں۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے بھی ہر ایک یہ ہے کہ مجھے پہلے کھانا مل جائے۔ تو بے شمار اسی طرح سفر کرتے ہوئے ہر بندے کا دل ہے مجھے یہ سیٹ مل جائے، مجھے یہاں رہنے کو جگہ مجھے یہاں مل جائے۔ تو یہ جو چھینا چھپٹی ہے نا، یہ وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں ہی لوگ اپنا صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ ہوگا جو اس دوران حج کے کسی دوسرے سے الجھے نہیں، جھگڑا نہ کرے، یہ بہت کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں ابوظہبی میں تھا، تو میں نے حج تو میں نے فرض تو اپنا ایک دفعہ کر لیا تھا اور وہ بائی ایئر گیا تھا، تو ایسے مجھے دوسری طرح شوق ہوا کہ میں بائی روڈ جاؤں وہاں سے حج کو، تو اس لیے میں نے پروگرام بائی روڈ بنا لیا ابوظہبی سے سعودیہ کو۔ تو وہ کوئی 2600 کلومیٹر 2600 کلومیٹر بنتا ہے جانے کا، اور کوئی اتنا ہی واپس آنے کا۔ تو میں نیوی میں تھا، تو ایک تو وہ لوگ تھے جو میرے ساتھ ذکر کے لوگ تھے، ایک تو انہوں نے، میں چونکہ امیر تھا وہاں بھی، تو مجھے وہ سارے، وہ جماعت تھی پوری، تو جماعت کا مطلب سربراہ میں ہی تھا۔ تو عبداللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسی دور کی بات ہے، قریب کے دور کی بات ہے۔ تو وہ جو میرے اپنے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا جی بے شک آپ ساتھ ہیں، جس طرح ابھی آپ کو یہ سی سی پی اور اس طرح کے کورسز آپ کو ہوتے ہیں، ملتے ہیں کہ آپ کی تربیت باطنی ہو جائے۔ تو میں نے ان پر شرط رکھ دی کہ میں اپنے گروپ میں اس بندے کو شامل کروں گا، وہ ذکر میں میرے شامل ہے یا نہیں ہے، وہ میری حلقے سے ہے یا حلقے کے باہر کا بندہ، چونکہ دوست بھی تو تھے نا، وہ بھی ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ بندہ ذرا ٹھیک ہے، مطلب ہے مذہبی طور پر سٹرانگ آدمی ہے، چلو اس کی معیت میں جائیں گے تو ذرا ٹریننگ شیرنگ اچھی ہو جائے گی، یا حج کی یہ معلومات ہمیں صحیح رہنمائی دے سکے گا، اور اس کا ویسے بھی سیکنڈ چانس ہے، تو یہ تو ایکسپرٹ بھی ہے، واقف بھی ہے پہلے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس بندے کو اپنے گروپ میں شامل کروں گا جو 1 گھنٹہ روز مجھے ٹریننگ کے لیے دے گا پیریڈ، اور 7 ڈیز کا میرا پروگرام ہے، یعنی 7 دن، ان 7 دنوں میں روز 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اور وہ یہ 7 دن کا کورس میرے ساتھ کرے گا، تو وہ اس کو میں اپنے گروپ میں شامل کروں گا، پھر ہم وہ پورا گروپ جو ہے وہ مل کر، تو اس طرح کر کے کچھ 6 تو میرے ذکر کے ساتھی تھے، تو 4 جو تھے وہ تھے جو میرے ساتھ ذکر تو نہیں کرتے تھے، حضرت علیہ خان رحمۃ اللہ علیہ میں سے تو نہیں تھے، لیکن ویسے ذرا میرے ساتھ وہ اچھا جانتے تھے مجھے، تو اس نے بھی کہا، تو وہ انہوں نے پھر وہ کورس کیا۔ اچھا جی، میں روز سے پھر میں نے وہ اس میں تو میں نے بہت ڈیٹیلز بتائی نا قرآن کی، قرآن سے بھی، احادیث سے بھی، حج کی، اور وہ وہ پورے 5-6 دنوں کا پورا ایک سٹیپ جو ہے نا، وہ میں نے 7 دنوں میں وہ ایکسپلین کیا اس کو، تو وہ مطلب ان کو وہاں تک جا کر وہ انہیں کہیں پوچھنا نہ پڑے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کیسے، ڈے بائی ڈے ان کا ایک دن کا پورا بتایا کہ 8 ذی الحج کو کیا ہے، 9 ذی الحج کو کیا ہے، 10 ذی الحج کو کیا ہے، 11 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، 12 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، 13 کو کیا کرنا ہے، تو یعنی ان کو وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑے ڈیٹیل سے اٹھیے، پھر ہر عمل کے اس کے جو باطنی پہلو، جو ظاہری پہلو، وہ بھی بتائے۔ لیکن ایک بات جو، صرف ایک بات جو ان سب 7 دنوں میں غالب حد تک ان کو سمجھائی، وہ یہ کہ اس یہاں سے نکلنے سے لے کر واپسی آنے تک تم لوگوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا،
فلا رفسا ولا فسوقا ولا جد، یہ رفسا اور فسوقا یہ بچ جاتے ہیں، ولا جدال فی الحج، اس سے نہیں بچتے لوگ۔ یہ شیطان لڑائی ضرور کروا دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کسی نہ کسی بات پر الجھ ضرور ہی پڑتا ہے انسان۔ کچھ ویسے بھی مطلب وہ سفر اور حضر کی جو تکالیف ہوتی ہیں، وہ ٹینشنز ہوتی ہیں بندے کے ذہن پہ، تو اس لیے کسی نہ ذرا ناپسندگی کا کوئی مسئلہ آیا تو لڑ پڑا ایک دوسرے سے۔ تو میں نے وہ اس سارے 7 دنوں کا جو کورس کا مغز تھا نا جی، وہ تھا ولا جدال فی الحج، حج میں جدال نہیں کر، ایک دوسرے سے غصے ہو کے بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں ایک دوسرے۔ تو میرے ساتھ جی میرے گروپ میں ہو گئے 10 بندے، تو 10 ہم نے بس میں پھر سفر کیا جی۔ بس میں ہم نے بیگس پیچھے، جو وہاں پٹرول بسیں، ظاہر آپ کو پتہ ہی ہوگا جو لوگ وہاں جانتے ہیں، بڑی بڑی بسیں، اور پیچھے جو ایک دروازہ ہوتا ہے، اس دروازے کے سب سے لاسٹ میں ہم نے 10 سیٹیں رکھ لی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی کھانا اپنا اپنا، میں نے کہا نہ، سارے کام کمبائنڈ کرنے ہیں، کھانا سامنے مل کر کھا، پورے سفر و حضر میں مل کر کھانا کھا، کھانے کو ارینج بھی کرنا ہے۔ پھر وہ میں نے کراچی سے نا وہ یہ وہاں پر نا وہ مختلف کھانے وہ ڈبوں میں بند آتے ہیں، یہ اس میں بریانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں وہ مختلف یہ سالن بھی مختلف تو وہ ڈبے شبے منگوا دیے ہم نے کراچی سے۔ ان کو ڈبے کو اسی طرح پیک ڈبے کو گرم پانی میں گرم کر لیں تو وہ اندر سالن گرم ہو جائے، پھر آپ ڈبہ کھول لیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ پیک اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں سلاد بنانا، برتن لگانا، برتن اٹھانا، برتن صاف کرنا، یہ سارا نا اس کو ڈیوائیڈ کیا سارے عمل کو، اور اپنے سارے 10 بندوں کا وہ باقاعدہ ڈیوٹی روسٹر بنایا کہ آج اگر ایک بندہ برتن دھو رہا ہے تو کل اس نے سلاد بنانا ہے، اگلے دن اس نے اگلا کام کرنا ہے، اگلے دن اس نے وہ کام کرنا ہے۔ ہر بندے کو ڈیوٹیز کر دی کہ ہر بندے نے کھانا بھی کٹھے کھانا ہے، کھانا پریپیئر بھی ہم نے کرنا ہے، اور سارا آٹومیٹک ہم وہ فوج کی روٹین تو ہمیں پتہ ہوتی ہے کیسے اس کو ڈویژن کرتے ہیں، تو کر دیا۔ اچھا، ان کو یہ میں نے سکھایا کہ اگر کسی بندے کو تم دیکھو کہ یہ بندہ ٹیمپر ہو رہا ہے، لوز ٹیمپر کر رہا ہے، تو اس کو صرف اشارہ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تم فاؤل ہونے کے قریب ہو، تم فاؤل کرنے والے ہو، صرف اشارہ اس کو کر۔ اور جس کو اشارہ ہو جائے اس کا کام ہے فوراً وہاں بریک لگا دے اپنے آپ کو، جان لے کہ میں فیل ہو جاؤں گا اگر میں نے اپنے آپ کو روکا نہیں تو میری فیلور پکی ہے، میں فیل ہو جاؤں گا اس حج کے سارے پروگرام میں، سارے کو میں لوز کر دوں۔ اچھا جی، تو اللہ کا شکر وہ 10 بندے تو روبوٹ کی طرح اوبیڈینس اور روبوٹ کی طرح ایک دوسرے سے محبت، اور نہ صرف ہم 10 کے اندر کسی کے ساتھ بھی نہیں لڑائی۔ اب بس میں تو تھے کوئی 40-45 بندے تھے، اس میں 4-5 فیملیز بھی تھی تو میں نے ان کو اتنا پکا کیا ہوا تھا کہ لڑائی کے معاملے، جدال کے معاملے میں بڑے وہ سینسیٹیو تھے۔ ہوا یہ کہ سب سے پہلی اب بس کے اندر جو پہلی لڑائی ہوئی وہ خواتین سے شروع ہوئی۔ وہ 5 فیملیز تھی، ان کو آگے انہوں نے جگہ دی بس میں سب سے آگے۔ تو ایک خاتون تھی وہ آگے پانی کے لیے نا وہ اینڈ پہ کولر تھا تو پانی لینے گئی، جب وہ پانی لینے گئی تو رستے میں ظاہر ہے وہ سیٹوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے نا ہلکی سی کسی کے ساتھ ٹچ کر گئی، کسی کے شولڈر کے ساتھ، دوسری خاتون کے ساتھ، خاتون ہی کے شولڈر جو سیٹ پہ بیٹھی تھی اس کے، تو ایک دفعہ کر گئی تو اس نے غصے سے اس کو دیکھا تو اس نے ساری کہہ دیا، باجی ساری مجھ سے یہ ہو گیا۔ تو وہ ایک دفعہ کہیں گئی تو ایسا ہوا، پھر دوسری دفعہ گئی پھر اس سے لڑسی کے ساتھ لگ گئی، پھر تیسری دفعہ جب اس نے دوسری یا تیسری دفعہ کیا تو پھر تو اس خاتون نے سر پہ اٹھا لی نا بال، کیا تمہیں ساری کرتی پھرتی ہو، دیکھ سے ہوش سے نہیں چل سکتی۔ اچھا وہ بیچاری بڑی کمزور ہو کے اس کو ساری کرے جائے اور غصے ہوئے، آخر اس کا بھی ٹوٹ گیا بندھن، اور اس نے کہا چل تیری ایسی تیسی، تو کیا بلا ہے، میں تجھے ساری کر رہی ہوں تو سرے چڑھے جا رہی ہے، کیا چیز ہے تو اچھے خاصا ان کا کام ہو گیا۔ اچھا جی، میں وہ اپنے میرے جو سارے تھے نا جی وہ فالوورز،
اب وہ سارے نہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اکدم سے ہو گیا، شروع ہو گیا، یہ جدال تو شروع ہو گیا جو ہم نے پکا، جس پر ہمیں پکا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تو یہ بس یوں سمجھے سفر چکے تھا، بس لڑائیاں عام ہو گئی تھی اس بس کے اندر۔ اچھا اس میں بھی دو دو تین تین چار چار کے گروپس تھے نا، وہ پھر گروپ وائز لڑائیاں۔ اچھا ہوتا پھر یہ تھا کہ وہ ساروں نے دیکھا کہ یہ 10 بندوں کا گروپ ہے اور یہ اتنے کام اینڈ کوائٹ اور اتنے ہیلپ فل ہے، سب کے ساتھ ہیلپ فل ہے اور سب کی خدمت بھی کرتے ہیں جس کی۔ اچھا ہمارے پاس نمک سے لے کر ہر چیز، مسالوں تک ہر چیز موجود تھی۔ تو خواتین کو آپ کو تو مزہ نہیں آتا جب تک نمک مسالے صحیح نہ ہو۔ ان کو جب کسی نمک مسالے کی کوئی چیز ضرورت ہوتی تو وہ ہمارے گروپ میں آتی تھی، آ کر لے کے جاتی تھی، یہ جو میں تھوڑا سا یہ دے دے وہ دے دے تو دے دے سارے۔ اچھا اس کے بعد یہ پورا گروپ جو ہے یہ جیسے عدلیہ نہیں بن جاتی، جج بن جاتے ہیں، کہیں دو میں لڑائی ہو تو وہ ہمارے گروپ میں کسی بندے کو آ کر وہ کہتے ہیں آپ فیصلہ کریں جی، آپ فیصلہ کریں۔ یہ 10 بندوں کا گروپ جو ہے نا جی، آئیڈیل گروپ اس بس کے اندر مشہور ہو گیا جی۔ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہیلپ فل ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلصی سے بولتے ہیں، مخلصی سے عمل کرتے ہیں، کوئی غصہ اور نہ کوئی ہم سے لڑا جھگڑا کسی کا ہوا۔ تو یہ 17-18 دن کا کورس تھا، ہم 18 دن میں آئے تو واپس جب آئے تو ساری بس والے وہ ہمیں ان 10 بندوں کو وہ ایسے سمجھتے تھے یہ بڑی کوئی پائس قسم کی نسل ہے یا پائس قسم کے لوگ ہیں۔ تو جناب یہ میں نے اپنی زندگی کا وہ تجربہ آپ کو بتایا، پریکٹیکل فیلڈ ورک نہ کر۔ تو جن لوگوں نے حج پہ جانا، 2 باتیں پکی پکی یاد رکھیں۔ ایک تو ابھی سے نہیں ذکر چھوڑ دینا کہ میں تو حج جا رہی ہوں، میں تیاری کر رہی ہوں، میں نے احرام تیار کرنا ہے، میں نے برتن تیار کرنے ہیں، میں نے لوگوں کو ملنا ہے۔ یہ سارے لوگوں کو ملنا، یہ اس کے راستے کے سفر کی تیاری کرنا، یہ سارے اگر آپ کے ذکر میں کبھی لے آئی تو آپ نے حج کے فلسفے کو بھول گئے، آپ نے حج کو نہیں سمجھا کہ حج کیا ہے۔ حج 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہنے کا نام ہے۔ یہ کورس ہے، یہ ایک اسپیسیفک کورس ہے، یعنی یہ ایسا کورس ہے کہ جس کے بعد اس سے فردر پریکٹیکل ٹریننگ کا اس سے بڑا کورس اور کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ آخری سمجھ لے کورس ہے۔ کسی جیسے فن ہوتے ہیں نا، جیسے یوگا ہے تو اس میں ایک آخری کورس ہوتا ہے، اسی طرح یا اور کوئی پروفیشنل ہے کام ہے تو اس پروفیشنل کام میں جو آخری سرٹیفکیشن ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ایک تربیت انسانی، ایک انسان کے باطن اور ظاہر کی تربیت کا جو آخری کورس ہے نا، اس کا نام ہے حج۔ حج کے اندر ظاہری تربیت بھی ہے اور باطنی تربیت بھی ہے، اور یہ پریکٹیکل فیلڈ میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ورکشاپ میں صرف تربیت ہو رہی ہے، نہ فیلڈ میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گاڑی جو ہے نا وہ بنتی ورکشاپ میں، لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ روڈ پہ ہوتی۔ اسی طرح گاڑی جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ تو روڈ پہ ہوتا ہے، وہ ورکشاپ میں نہیں ہو سکتا۔ ٹیسٹ کے لیے روڈ ہے، تو پریکٹیکل لائف۔ تو حج اسی لیے ایک ہی دفعہ فرض ہے کہ اگر کوئی اس کورس کو ایک دفعہ کر لے تو اس کی ساری زندگی میں اس کے اعمال صالحہ کا عکس ایسے ہر عمل میں نظر آنا چاہیے، اور ہر عمل اس کا عمل صالح ہونا چاہیے۔ اس سے وہ جو رنگ اس پہ چڑھا ہے وہ رنگ اترے نہ، اس کے مرتے دم تک نہ اس سے ہوتے، اس ایک ہی حج کا ایسا امپیکٹ ہو کہ اس کی پرسنالٹی اتنی سیزنڈ ہو جائے کہ اس میں کبھی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی کا کسی عمل کو کرنے کا اس میں جذبہ بھی نہ رہے، اور اس کا کوئی عمل ایسا بھی نہ ہو جو آخرت کے حوالے سے اس کو خرابی۔ اسی لیے وہ ایک دفعہ حج کر لیا، فرمایا حج مقبول جس کو ہو گیا، جس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا، وہ ایسے ہو گیا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا، یعنی کوئی گناہ نہیں اس کوئی اس کا سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر۔ تو دعا یہ کر کے بھی جاننی ہے کہ اللہ ہمیں، جس نے حج پہ جانا ہے، یہ دعا کر کے جائے کہ یا اللہ مجھے حج
مقبول یا حج مبرور اس کا نام ہے، مجھے حج مبرور یا حج مقبول مجھے عطا فرما۔ صرف حج کرنا، وہ بے شمار لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، بس سیر و تفریح ہوتی ہے۔ وہ جیسے عربوں کا زمانے میں میلے ٹھیلے کا نام تھا حج، ایسے ہی میلے ٹھیلے کے طور پر لوگ جاتے ہیں، لوگ واپس جیسی شخصیت لے کر گئے اس سے زیادہ بری شخصیت لے کر واپس آتے ہیں۔ بلکہ بلکہ اکثر حاجی حضرات واپس آ کر ان کا اگر بیہیویئر اور کریکٹر اور ان کی ڈیلنگز دیکھی جائے تو وہ پہلے سے بھی بدتر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے اس نے جو حج کیا وہ کوئی حج شاید نہیں اس کا۔ تو یاد رکھیں حج کا مطلوب اور مقصود اصلاح نفس اور اصلاح عمل ہے، عمل بھی، اور اس عمل کے پیچھے جو جذبہ اور کیفیت ہے جسے باطن کہتے ہیں، وہ باطن بھی پاک ہو اور اس کا عمل بھی شریعت مطالعہ کے مطابق ہو۔ اور ذکر تو ہر 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 جو وہاں کا سٹیپ ہے اس کے ساتھ قرآن میں موجود ہے کہ جب یہ کر سکو تو اللہ کا ذکر کرو، یہ کر سکو اللہ کا ذکر کرو، عرفات سے آؤ اللہ کو یاد کرو، منا میں دوڑو اللہ کو یاد کرو، عرفات بیت اللہ اللہ کے گھر اللہ کے در پہ کھڑے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اور اللہ ثم لیقضوا تفثهم، پاس لوگوں کو چاہیے اپنے میل کو چاہے اپنی پولیوشنز دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی جو کمٹمنٹس ہیں اللہ کے ساتھ وہ پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس کیفیت میں وہ اللہ ہی کے جیسے اللہ ہی کے گرد گھوم رہے ہیں، اللہ ہی کی مرضی کے گرد گھوم رہے ہیں، اللہ ہی کے احکامات کی تعمیل میں گھوم رہے ہیں دنیا میں، بس یہی۔ اور یاد رکھے مطوف کہتے ہیں جو بیت اللہ کے گرد طواف والی جگہ ہے، وہ سرکلز ہے نا، تو یاد رکھیں اس وقت میں اور آپ بھی جہاں بیٹھے ہیں بیت اللہ ہی کے کسی سرکل میں بیٹھے، بیت اللہ کو اگر مرکز سینٹر لے لیں تو اس کے گرد اگر دائرے بنا کر وسیع کرتے چلے جائیں، جیسے تالاب میں پتھر ڈالیں تو وہ دائرے باہر مان کے بڑے بڑے دائرے باہر نکلتے ہیں، اس طرح دائرے بنائیں، اور میں اور آپ آج بھی اور اس وقت بھی اللہ کے گھر کے کسی طواف کے کسی دائرے میں بیٹھے۔ تو اگر ہم یہ سوچ کر، اسی لیے بلکہ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوا کریں تو قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہی اس کی نیت بھی اس قرآن کی یہی آیت پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ یاد ہو، اور نہیں یاد تو یاد کر لیں، کون سی بڑی بات ہے، یہ اتنی مشکل بات ہے کہ میری نمازیں میری باتیں اللہ رب العالمین۔ تو آپ یہ گمان کر لیا کریں کہ ذرا چشم تصور میں بیت اللہ شریف کا خیال کر کے آپ اس کی طرف منہ کھڑے ہیں، اور آپ اسی کے کسی دائرے میں کھڑے ہو کر آپ اللہ کے نماز، جس طرح وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جیسے وہ طواف ہے، یا جیسے وہ نماز کا حکم ہے، وہی مقام وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر نماز پڑھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں آپ کہیں پر بھی ہیں تو آپ بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں جس دائرے میں بھی آپ ہیں وہیں سے آپ اللہ کے گھر اور در کا دھیان کر کے نماز پڑھا کریں، آپ کی نماز میں طاقت پیدا ہوتی ہے، جان پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہے یہاں پر، اور وہاں پر جا کر تو پھر یہ اور ایکسرسائز مضبوط ملتی ہے نا آپ کو، ویژول عبادت بھی ساتھ ہوتی ہے، فزیکل بھی ہے ویژول بھی ہے ساتھ، آپ کو بیت اللہ شریف ساتھ۔ اسی طرح جب وہاں درود شریف پڑھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یاتر سامنے بیٹھ کر یا جالیوں کو دیکھتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ کیا مزے کا وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ذکر میں ہم کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنے سے ہمیں وہ نیئرنیس کی فیلنگز اور ہماری اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور ہم فزیکلی ہم دور بیٹھے ہوئے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اثر کے سامنے بیٹھے ہوئے محسوس کرتے ہیں، یا اللہ کے گھر اور اللہ کے در کے سامنے کھڑا اور اللہ کے در اور گھر کا طواف کرتے ہوئے ہمیں فیلنگز وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، ہمارے عمل میں جان قوت زیادہ بن جاتی ہے۔ وہ عبادت جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو کر کی جاتی ہے، اور وہ عبادت جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف قلب متوجہ نہ ہو، ان دونوں کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں بنتا، رشتہ ہی کوئی نہیں بنتا، کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عبادت بہت افضل ہے جس عبادت کو کرتے ہوئے آپ کا قلب و باطن اللہ کے حضور میں حاضر ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو پا رہا ہو، وہ عبادت بہت بلند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اس پر اجر ہے، اس پر
بہت زیادہ اجر ہے اللہ تعالیٰ کے اندر۔ تو یہ ہے بنیادی باتیں، ڈیٹیلڈ تو آپ یقیناً جو حج پہ جائیں گے وہ حج کی کتابوں سے استفادہ کریں، روز روز کے ہر عمل کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق یہ آپ جان کے سمجھیں کہ ایک آپ بہت بڑے آپ آخری ٹریننگ پروگرام میں جا رہے ہیں جہاں آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ ہونا ہے، وہاں آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا آخری کورس کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی بالکل اسٹرانگ پرسنالٹی ہو جانی چاہیے اگر آپ نے حج کے فلسفی کے مطابق حج ادا کر لیا۔ جی کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پوچھ۔ جی اجازت لیں جی پھر۔ جی انکل۔ اچھا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین۔